اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فلا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. خطوات جمع کا صیغہ استعمال کیا، شیطان کے نقوش قدم پہ نہ چلو، یعنی اس کے بے حساب راستے ہیں اس کو گمراہ کرنے کے، اس کے پاس بہکانے کے، ورغلانے کے، پھسلانے کے، اس خیر کی راہ، ہدایت کی راہ سے نکال لینے کے باہر. خطوات ہیں، بہت سے اس کے پاس ٹولز ہیں، صرف ایک نہیں ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ٹولز ہیں اس کے، بے شمار میکنزمز ہیں اس کے پاس بے شمار میتھڈز ہیں اس کے پاس، بے شمار پروسیجرز ہیں. خطوات ہیں شیطان کے. فرمایا انہ لکم عدو مبین، اور وہ خود تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر جو طریقے استعمال کرتا ہے ضروری نہیں ہر طریقہ کھلا ہو، اس میں کھلے طریقے بھی ہیں، خفیہ طریقے بھی ہیں جو خود بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور شیطان اس کو بہکا پھسلا کے نکال دیتا ہے اس قافلے سے، محروم کر دیتا ہے اس نعمت سے. فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مگر طریقے اس کے خطوات ہیں بے شمار، اور ایسے بھی ہیں جن کا آپ کو پتہ چل سکے، اور زیادہ گھناؤنے طریقے وہ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو، اندر ہی کوئی ڈسٹربنس پیدا کر دیتا ہے آپ کو. اور ڈسٹربنس پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بھئی آپس میں جب اجتماعی کام ہوتا ہے تو ہیومن ریلیشننگ ہوتی ہے. جب اجتماعی کام کرتے ہیں، تنظیمی کام، جماعتی کام، اجتماعی، تو ہیومن ریلیشننگ ہوتی ہے. انسان کا انسان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے تو 100 کمزوریاں، اونچ نیچ، خرابیاں مزاج، طبیعت، معاملات کی ہوتی، بس وہیں سے بگاڑ ہو جاتا ہے، ختم. بگاڑ بندوں کا بندوں سے ہوتا ہے، اور محروم مشن سے ہو جاتا ہے، نعمت سے ہو جاتا ہے. بس یہ ہے ایک سمپل سی فلسفی، یہ بڑی آزمائش ہے. اگر بندے کا اللہ سے تعلق ہے، صرف اللہ سے، اور درمیان میں کسی انسان کا کوئی واسطہ نہ ہو، وہ آسان ہوتا ہے اگر اس کو توفیق ہو. اگر بندے کا بندے سے تعلق ہو اور ایک ہی بندے سے ہو تو آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا، جب آپ کسی بہو کو بیاہ کے لاتے ہیں یا اس کی شادی ہوتی ہے شوہر کے ساتھ، تو اگر وہ میاں بیوی اکیلے رہیں، ایک الگ گھر لے کر، میاں بیوی اکیلے، 2 فرد، تو ان کی انڈرسٹینڈنگ اس میں زیادہ ایزی ہوتی ہے، یا جوائنٹ فیملی میں 8-10 تمام افراد کا ایک مشترکہ کنبہ اس میں رہیں، جس میں شوہر بھی ہے، شوہر کے ماں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، پھر بھائیوں کی بیویاں بھی ہیں، بھابیاں، نندیں، سارا کچھ بڑا قبیلہ ہے. اس میں انڈرسٹینڈنگ زیادہ ایزی ہے، یا اکیلے میاں بیوی رہیں تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ایزی؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات کو سمجھا دیتا ہوں. جو سمجھتے ہیں کہ پورے 10-12 افراد کے کنبے میں رہیں تو انڈرسٹینڈنگ زیادہ ایزی ہے اکیلے رہنے کے مقابلے میں، ایزی ہے انڈرسٹینڈنگ. یہ نہیں پوچھ رہا کہ اچھا کیا ہے، انڈرسٹینڈنگ، آسانی. ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں کہ بڑے کنبے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ بڑے کنبے میں مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا، اور ایک میاں بیوی اکیلے رہیں تو قدرے آسانی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سمجھنا. وہ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں. میں جائزہ لینا چاہتا ہوں، آپ کو نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ نیچے کریں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا تعلق جتنا کم ہو اتنی آسانی سے وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. کوئی شوہر ودڈرا کرتا ہے، کچھ فورگیو کرتے ہیں، کچھ میاں کرتا ہے، کچھ بیوی کرتی ہے سرنڈر، مل کے ایک ایڈجسٹمنٹ بنا لیتی ہے، ایک میکنزم بن جاتا ہے. اور جہاں اس ایک کا رشتہ یا واسطہ ہر روز 10-12 زیادہ افراد کے ساتھ ہو، تو جتنے افراد زیادہ اتنے مطالبے زیادہ، اتنے مزاج زیادہ، اتنی طبیعتیں زیادہ، اتنی اونچ نیچ زیادہ. وہاں یہ خوش ہے تو وہ خوش نہیں، اگر وہ خوش ایک کیا تو دوسرا نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو یہ کچھ اس کی بات نکل آئی، وہاں اتنی مشکلات. اب اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں.
اب اس کو اپلائی کریں، آپ ایک تحریک میں ہیں اور تحریک میں پوری تنظیم ہے آپ کی، تنظیم میں کم سے کم اور کچھ نہیں تو 8 10 12 آدمی آپ کے کلوزلی کام کرنے والے ہیں، آپ سے سینئر بھی ہیں جونیئر بھی ہیں۔ اب وہ ریلیشننگ کتنی مشکل ہوگی، آپ کی جیسے ایک گھر میں ریلیشننگ 8 10 افراد کا گھر ہو تو مشکل ہوتی ہے، تو 8 10 12 15 لوگوں کی ایک تنظیم میں کتنی مشکل ہوگی، بولیے ہوتی ہے کہ نہیں؟ الگ مزاج ہیں، ہر بندے کا ایک الگ نیا رولا ہوتا ہے، بنا کے بیٹھا ہوگا، جائز ہوگا ناجائز اس کی بحث میں نہیں بیٹے نہیں پڑ رہا، چھوڑ دیں، اس بحث میں کبھی نہ پڑا کریں، یہ میری جائز ہے اس نے ناجائز، جائز ناجائز چھوڑ دیں، خالی مزاج اتنے زیادہ ہیں کہ سارے ایک پچ پہ نہیں آ سکتے، طبیعتیں اتنی زیادہ ہیں، شخصیتیں اتنی زیادہ ہیں، ایڈجسٹمنٹ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب انسانی رویے اور انسانی تعلقات جب اجتماعی طور پہ انسان کام کرتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں شکایت پیدا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ جب شکایت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی ایک دوسرا ہم نوا ہو گیا، کوئی اور ہم نوا ہو گیا، اس کی شکایت کبھی سنی گئی کبھی نہیں سنی گئی، جب نہیں سنی جاتی تو شکایت اور بڑھ جاتی، پھر ایک اور شکایت ہو گئی وہ بھی نہیں سنی گئی، پھر اور شکایت طاقتور ہو گئی، پھر اور شکایت پیدا ہوئی وہ بھی نہیں سنی گئی، پھر شکایت نے اور سر اٹھا لیا، بڑی طاقت میں آ گئی۔ تو پہلے اختلاف تھا، اختلاف بڑھتے بڑھتے خلاف ہو گیا، خلاف بڑھتے بڑھتے مخالفت ہو گئی۔ انسانی رشتوں کے اندر ہی یہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو اسلام میں، دین میں عبادات کو بہتر کرنے سے زیادہ بڑا مجاہدہ ہے معاملات کو بہتر کرنا، اور اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، جو اپنے معاملات کو بہتر کرے اس کا درجہ عبادات سے کئی گنا زیادہ اونچا ہے، چونکہ یہ بڑا ٹف کام ہے، معاملات کو بہتر کرنا بڑا ٹف کام ہے۔ تو تنظیمی زندگی سمجھ لیں سارے معاملات ہیں، عبادات تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے نا، اپنی اپنی، مگر ایک دوسرے سے جو رشتہ تعلق ہے دین کے لیے سارے معاملات ہیں، اس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ تو یہ آزمائش کیا ہے کہ بگاڑ کسی ایک کا دوسرے سے ہوتا ہے، ناظم کا صدر سے ہو گیا، نائب صدر کا صدر سے ہو گیا، اس کا امیر سے ہو گیا، اس کا جنرل سیکرٹری سے ہو گیا، اس کا MSM کے صدر سے ہو گیا، اس کا یوتھ لیگ کے صدر سے ہو گیا، ویمن لیگ کا ان سے ہو گیا، ان کا تنظیم کا ویمن لیگ سے ہو گیا، یوتھ کے ساتھ ہو گیا، امیر سے ہو گیا، اچھا پھر ضلع ہے اس یونین کونسل کا اوپر PP حلقے کے ساتھ ہو گیا، یا ان کے کسی بندے کا مرکز کے شہر ضلع کے ساتھ ہو گیا، ان کا مرکز کے ساتھ ہو گیا، یہ مرکز سے لے کے بیٹے یونین کونسل تک یہ سارے انسان ہی ہیں نا، سب انسان ہیں، ان میں کوئی ملائکہ میں سے نہیں آئے ہوئے۔ یہ تحریک بھائی زمین پر بپا ہے اور انسانوں میں بپا ہے، اور پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو انسانوں میں کام کرتے ہیں۔ تو جب اوپر نیچے سب انسانی رشتے ہیں تو وہاں ہر بندے کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہر بندے کی ہر طبیعت کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا، ہر بندے کی سوچ دوسرے بندے سے ہمیشہ نہیں مل سکتی، اختلاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، شکوہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ جو شکوے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، ان کے باوجود آدمی انہیں نظر انداز کرے اور اللہ رسول کے کام کے لیے قربانی دے اور جمع رہے، یہ آزمائش۔ شیطان ان طریقوں سے انٹر ہوتا ہے، اس سے لڑائی کر دی، اس سے غصہ، اس سے ڈسسیٹسفیکشن، اس سے شکوہ، اس سے شکایت، اس نے میری بات نہیں سنی، پرواہ نہیں کی، یہ کیا امیر ہے، یہ کیا ناظم ہے، یہ کیا صدر ہے، یہ کیا ناظم اعلیٰ ہیں، یہ کیا تنظیم کے صدر ہیں، یہ کیا نائب ناظم اعلیٰ ہے، یہ کیا تنظیم ہے، معتبر ہیں، کسی کی سنتے نہیں، یہ ہے فلاں فلاں فلاں، یہ سارا گورکھ دھندا۔ یہ راستے ہیں خطوات الشیطان، جہاں سے شیطان گھستا ہے اندر، اور نفس بھی گھستا ہے، اور پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کے بعد انا پیدا کرتا ہے، میرا حق ادا نہیں ہوا، میری عزت نہیں ہوئی، میرا نام نہیں لیا، سب کو کھڑا کیا گیا، مجھے چھوڑ دیا، مجھے پروجیکٹ نہیں کیا، میں نے اتنا کام کیا تھا، میرا کسی کھاتے میں نہیں گیا۔ یہ سب چیزیں، یہ بولیاں کیا ہیں؟ وہ شیطان بے ایمان ڈالتا ہے، یہ بولیاں، یہ سب بولیاں شیطان ڈالتا ہے، اور نیچے نفس اندر سے اس کا الائنس ہو گیا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، نفس امارہ کا الائنس ہوتا ہے، اور پھر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے کام، اس نیکی میں شر داخل کر دیتا ہے شیطان، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا،
آپ سمجھتے ہیں میری حق تلفی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بس آپ اور خیال میں ہوتے ہیں اور معلوم نہیں کہ پردے کے پیچھے شیطان اور نفس کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر وقت خطرہ ہے، عاجزی کریں اور اللہ سے التجا کرتے رہیں کہ آپ کو اس نعمت سے محروم نہ ہونے دے۔ جو محروم ہو گیا وہ مارا گیا، وہ شیطان نے حملہ کیا، وہ سنبھل نہیں سکا، وہ محروم ہو گیا اس بڑی نعمت سے۔ باقی یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، انسانوں کے اجتماعی کام ہیں، اس میں کسی سے کوئی نقص شکوہ نہ ہو، اس کی گارنٹی روئے زمین پر کوئی نہیں دے سکتا، انسان ہے، اسی توازن کو قائم کرنا ہے۔ تو اب آخری بات، بس جڑے رہیں اس جگہ کے ساتھ، ہر چیز جو آئے اس کو دھتکار دیں، جو چیز آئے دھتکار دیں، سمجھ لیں یا میرے نفس کا خیال ہے یا شیطان کا حملہ ہے، بس چھوڑ دیں، علاوہ اس کے کچھ نہ دیکھیں، یہ میرے اپنے نفس کی سوچ کی خرابی ہے یا شیطان کا حملہ ہے، بس اور کچھ نہ سوچیں، جمے رہیں۔ جب اس پر جم جائیں گے، اپنے مشن کی، دین کی عزت پہ، اللہ کے رسول کی عزت پہ جم جائیں گے، تو میں آپ کو ایک بات بڑی پتے کی بتاتا ہوں، بڑے پتے کی، راز کی، شیطان بھاگ جائے گا آپ سے مایوس ہو کر بھاگ جائے گا۔ سمجھیں، جب شیطان کافر ہو گیا تھا، جب اللہ پاک نے اس پہ لعنت بھیج دی اور وہ کافر ہو گیا، نافرمان ہو گیا، کافر ہو گیا، ابلیس کافر ہو گیا، اس وقت اس نے ایک قسم کھائی تھی، کافر ہو جانے کے بعد ایک قسم کھائی تھی، اس نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، پھسلاؤں گا، سب کو پھسلاؤں گا تیرے بندوں کو۔ مگر قسم کیا کھائی تھی؟ بولیے، تیری عزت کی قسم۔ حضرت آدم کی عزت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے کافر ہوا، مگر کافر ہو کے بھی اللہ کی عزت کر رہا تھا۔ فبعزتک، تیری عزت کی قسم، یہ جو قسم کھانا ہے یہ عزت کرنا ہے۔ عزت کس شے کی کر رہا تھا؟ ابلیس کافر ہو کر بھی اللہ کی عزت کر رہا تھا، اللہ کی عزت کر رہا تھا۔ میں لفظ بول رہا ہوں، فبعزتک، تیری عزت کی قسم۔ قسم کیا ہے؟ قسم کے لفظ سے عزت کر رہا ہے، اور عزت کس کی کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہا تیری قسم، نہ، تیری عزت کی قسم۔ تو گویا کافر ہو کے بھی اسے اللہ کی عزت تھی، اللہ کی عزت تھی، کافر ہو کے بھی، چونکہ اس کی پچھلی زندگی گزری تھی، اس نے اللہ کی عزت کو دیکھا تھا۔ لہذا چونکہ کافر ہو کے بھی اللہ کی عزت کی اس نے قسم کھائی، تو یاد رکھ لیں، جہاں اللہ کی عزت نظر آئے گی شیطان وہاں سے بھاگے گا۔ جہاں آج بھی اسے اللہ کی عزت نظر آئے گی شیطان وہاں سے بھاگے گا، وہ آئے گا آپ پر حملہ کرنے، ایک انڈیویجول پر، اور دیکھے گا یہ تو اللہ کی عزت والا ہے، یہ تو اللہ کی عزت والا ہے، وہاں سے بھاگ جائے گا۔ یہ مشن آپ جہاں جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عزت والا ہے۔ اس عزت کو جتنا محفوظ و مستحکم کریں گے اور بے عزت نہیں کریں گے، جتنا اس عزت پہ قائم رہیں گے، شیطان آپ سے بھاگے گا، جب بھاگے گا تو آپ محفوظ رہیں گے۔ بس اللہ رسول کی عزت کا مشن ہے، عزت کو سر بلند کرنے کا مشن ہے، اللہ رسول کی عزت کو سر بلند کرنے کا مشن ہے۔ اس پر قائم رہیں گے، اتنا قائم رہیں ظاہر اور باطن میں کہ شیطان بھاگ جائے آپ سے۔ اللہ رب العزت مدد فرمائے آپ کی، اور آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو، آپ ہمیشہ سلامت رہیں اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال رہیں، اور کبھی بھی آپ کے قدم لڑکھڑانے نہ پائیں، کبھی پھسلنے نہ پائیں، ہمیشہ استقامت ہو، اللہ پاک آپ کو استقامت دے، اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے اس مشن پر عزت کے ساتھ قائم رکھے، اور خطوات شیطان سے ہمیشہ محفوظ رہیں، اور اندرونی بیرونی کسی شیطانی نفسانی حملے کا شکار ہو کر آپ اس نعمت سے محروم نہ ہوں۔ بس خوش نصیب ہیں وہ جو اس قافلے میں شامل ہوئے، اور جب مریں گے دنیا سے جائیں گے تو اسی قافلے میں سے جائیں گے، وہ خوش نصیب ہیں، قافلے میں شریک ہوئے
اور آخری سانس تک اس قافلے میں رہیں، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ پاک آپ کو اسی استقامت، تابعداری اور وفاداری کے ساتھ اس پر قائم رکھے۔